کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اچھا ہاں جی میں چوہان صاحب بار کیوں میں آپ کو ایویں حوالے لنگر دے بھیج رہا کے ہوں. لے آندے ہو تسی بھی؟ ایک منٹ میں ایک حوالہ ہیں دیکھ جی رہا ہوں، اگر مجھے نظر آ جائے تو میں پھر اچھا بتاتا نذیر ہوں آپ صاحب کو. میں تو ہن آکھیا وچ یہ بندہ دیکھیں گل مرزا صاحب کرے کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں نبی کے لفظ سے اس زمانہ کے لیے صرف خدا تعالیٰ کی یہ مراد ہے کہ کوئی شخص کامل طور پر شرف مکالمہ اور مخاطبہ الہیہ حاصل کرے اور تجدید دین کے لیے معمور ہو. یہ تجلیات الہیہ کا ہے ان کا. یہ مرزا صاحب کی تعلیم ہے، میں نے نہیں یہ تعلیم گڑھی. وہ کہتے ہیں اچھا نبوت سے نذیر مراد یہ صاحب ہے نو کہ تجدید دین کے لیے معمور ہو. نذیر صاحب نو میں گل کرنی ہے کہ اگر ہن ایک بندہ گل کرے نہیں تو میں تھوڑے نا جے رکھنا نذیر چڑی چلو 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 نال کردے رہندے ہو. ایک منٹ دو منٹ ٹائم لے تے اپنا اپنا جواب اب اپنا دیکھیں ملفوظات جلد 4 میں مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک کے مجددین آتے رہیں گے. یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں. آپ کے خلیفہ کہتے ہیں مجدد کو تو ماننا ہی ضروری نہیں، مجدد کو تمہاری نسلیں مر جائے گی، کسی مجدد کا منہ نہیں دیکھو گے. یعنی اب صریح طور نہیں پر تو مرزا صاحب کو جھوٹا قرار دے چکے ہیں. بات سنیں چوہان صاحب، تو وہ یہ مجدد والا کام خلیفہ نہیں کر سکتا ہے؟ اور مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجدد اللہ جیسے سے حضرت الہام مرزا پا کے طاہر کھڑا احمد ہوتا ہے. آپ کا خلیفہ کون سا صدی کے رحم سر اللہ پہ نے نہیں آیا کام ہے؟ کیا. حضرت مرزا طاہر احمد رحم مرزا اللہ نے طاہر تو کون سے صدی کے سر پہ آیا ہے؟ یہ کیا نام انہوں ہے، نے دعویٰ کیا کہ میں مجدد ہوں. وہ کہہ رہے ہیں مجدد کا پندرہویں تو صدی کے سر پر وہ تھے نا. ہاں جی مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں مجدد کو ماننا ہی ضروری نہیں، مجدد کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. یہ مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں. آپ کہہ پتہ رہے ہیں نہیں وہ یہ ابھی مجدد ہیں، حوالہ یعنی آپ ان کو بے حیثیت کر رہے ہیں. یہ دیکھیں مرزا نہیں، یہ طاہر صاحب کیا کہہ رہے ہیں، یہ سنیں ہاں ذرا. کہہ رہے پتہ ہیں نہیں یہ میں دیکھوں آج پتہ پڑے ہاں گا جی کہ من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجددیت کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا گیا، جس کے متعلق مرزا صاحب کہہ رہے ہیں مجدد کا منکر فاسق ہے. مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں اس مجدد کو ماننا ضروری قرار ہی نہیں دیا گیا. پھر آگے کیا کہتے ہیں، کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے، یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد معمور اور اس کی بات مانی جائے. یہ مرزا طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے آپ مرزا غلام احمد صاحب کو جھٹلا رہے ہیں، ان کو جھوٹا قرار دیتے ہیں. پھر کہہ رہے ہیں خلافت کے مقابل پر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے، کسی مجددیت کا کوئی ذکر ہی نہیں ملتا. اور مرزا صاحب نے حدیث مجددین کو اپنے اولین صداقت کے نشان کے طور پر پیش کیا حقیقت الوحی میں. آپ کہتے ہیں مجدد کی کوئی حیثیت ہی رہی نہیں ہے، مجدد کو اچھا ماننا ہی نہیں ضروری نہیں، چوہان مجدد صاحب، وہ معمور ہی جو نہیں ہوتا. چوہان صاحب جو حدیث ہے کہ خلافت منہاج نبوت شروع ہوگی اور قیامت تک جائے، وہاں تو وہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ امام کے آنے کے بعد، امام مہدی مسیح موعود کے آنے کے بعد تو کہاں پھر لکھا ہے امام خلافت مہدی کے آنے کے بعد یہ ہوگا؟ مرزا صاحب نہیں، خود کہہ رہے ہیں وہ جو خلافت علی حدیث ہے، منہاج نبوت کے 13ویں خلیفہ ہیں. ہاں ہاں وہ منہاج نبوت میں وہ شروع ہو گئی نا، وہ ہاں مجددین کا سلسلہ حضرت عمر بن خلافت منہاج عبدالعزیز سے شروع نبوت کا ہوا. قیامت تک جاری رہنے کا ہاں بتایا جی وہ گیا نا، قیامت تک خلافت جاری منہاج رہے گی. نبوت. حضرت عمر بن عبدالعزیز ہاں سے وہ سلسلہ شروع ہوا ہے. مرزا نہیں صاحب نہیں اس کے 13ویں خلیفہ ہیں. نہیں ان کا وہ خلافت اور پھر ملوکیت اور کاٹ کھانے والی ہاں تو بادشاہت اسی اور پھر کاٹ کھانے کی والی جو ہے خلافت یہ دیکھیں بادشاہت وہ. کے پھر ظلم کے بعد پھر جو آخری زمانے میں شروع ہونی ہے، ہاں خلافت جی منہاج نبوت کہا گیا. تو وہ ہاں قیامت تک منہاج خلافت نبوت ہے نا، تو خلافت کہا گیا، نبوت وہاں پہ مجددیت نہیں نبوت کہا سے گیا. مراد حضرت ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے. اور ہاں اسی کے خلیفہ 13ویں خلیفہ مرزا غلام احمد صاحب ہیں. ہاں جی. ہاں ہاں جی تو پھر تو وہ ان کے بعد خلافت علی ان منہاج نبوت وہ ہے نا جس کے وہ 13ویں وہی خلیفہ ہاں ہیں. ہاں تو آپ نے یہ جو خلافت منہاج آگے نبوت پہ خلافت کی بتائی ہے، گئی ہے نا، خلافت قیامت تک چلے گی، خلافت منہاج ہاں نبوت کی یہ قیامت تک مجددی جاری رہے گی. مرزا صاحب یہی کہہ رہے ہیں یہ دائمی روحانی خلافت ہے، سلسلہ مجددین جو خلافت اسلامیہ محمدیہ، میں اس کا 13واں خلیفہ ہوں، یہ قیامت تک جاری رہے گی. بار بار وہ اچھا یہی کہہ رہے ہیں بار. خلیفہ اور مجدد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نہیں خلیفہ جو ہوتا ہے وہ اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ، جو مجدد ہوتا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوتا ہے. وہی خلافت ہے جو قیامت تک چلے گی، اور اسی کے 13ویں خلیفہ مرزا غلام احمد صاحب خود ہیں. نہیں وہ نبی کا خلیفہ ہوتا ہے، تو حضرت مسیح علیہ السلام بھی نبی ہے، تو ان کا بھی آگے خلیفہ نہیں ہونا ہے، خلافت نہیں نہیں چلنی مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں ہر مجدد نبی ہوتا ہے. آپ کے پہلے. سامنے میں نے ابھی پڑھ کے سنایا ہے، ہاں وہ آپ نے تو نہیں ہر ماننا وہ اگر بات. مجدد ہوتا ہے، ہر وہ مجدد ہوتا ہے، تو مجدد کے بعد پھر خلافت شروع ہو جاتی ہے.
نہیں خلافت تو نبی جو حضرت ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا. میں نبی نے بھی ابھی ہوتا آپ ہے، کو نبی پڑھ کی کے بعد تو سنایا، خلافت مرزا ہوتی ہے، صاحب پھر ہر کہہ رہے ہیں مجدد کے بعد حضرت خلافت ہو جائے محمد گی. صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قیامت تک جاری ہے، اور اس میں قیامت تک کے مجددین آتے رہیں گے. یہ ہے خلافت، اسی کے وہ 13ویں خلیفہ خود ہیں. وہی 13ویں خلیفہ ہیں، تو ان کے بعد پھر ہے کہ خلافت جو ہے قیامت تک آگے خلافت کا نہیں تو بتایا 13ویں خلیفہ مجددیت. کے بعد کیوں خلافت ہوگی؟ 12ویں کے بعد کیوں نہیں ہوئی؟ 11ویں کے بعد کیوں نہیں ہوئی؟ 10ویں اچھا، کے یہ بعد جو کیوں نہیں ہوئی؟ صورت نور والی جو ہے ہاں صورت تو مرزا صاحب یہی کہہ رہے ہیں، میں آیت استخلاف کے مطابق استخلاف سورہ نور کے خلفا قائم مطابق کرے آیا ہوں. گا، ہیں؟ ہاں، موسیٰ کی امت میں قائم کیے. ہاں تو ہاں اسی وہی خلافت ہے نا جس کے 13ویں خلیفہ مرزا صاحب ہیں. ہاں جی، ہاں نبوت جی، نبوت کی طرف بھی اشارہ ہے نا یہ. ہاں جی. تو یہ نبی ہوتا ہے نا، اسی لیے وہ انہوں نے کہا ہے نا ہاں، کہ وہ تو جو حضرت مسیح تجدید علیہ دین السلام کے لیے نبی ہیں مأمور نا. ہوتا ہے وہ نبی ہوتا ہے. نہیں مطلب حضرت مسیح علیہ السلام نبی ہیں، اس کے بعد جو مجدد آئے گا نہیں وہ وہ نبی وہ خلیفہ ہے، وہ نبی کوئی سچ مچ ہو تو میں حقیقی نبی تو ہوں ہی نہیں. وہ بار بار کہہ رہے ہیں نہ میری. حقیقی نہ ہوں، پھر اللہ ہاں نے تو نبی پکارا تو ہے نا آپ نبی کو. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے نا، ان کی خلافت ہے، ان کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا آیت استخلاف میں حضرت ہاں محمد ہاں صلی اللہ علیہ وسلم ہاں، کے وہ ساتھ. تو ٹھیک ہے، پر اس مرزا کو صاحب کے اگر ساتھ وعدہ کوئی نہیں کیا. یا تو آپ حضرت دکھائیں محمد کہ کوئی ہاں ایسے قرآن کی آیت ہے جس میں مرزا صاحب کے ساتھ وعدہ کیا گیا، حضور صلی یا اللہ علیہ مرزا وسلم نے صاحب بھی کو تو کوئی حضرت الہام دکھائیں جس میں اللہ دیکھیں. تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہوا کہ میں تیرے بعد تیری خلافت چلاؤں گا. مرزا نہیں صاحب وہ تو کہہ رہے ہیں یہ دائمی روحانی خلافت سلسلے مجددین ہے. ہوں وہ وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو ہے نا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو آپ کو نبی اللہ سے پکارا ہے نا کہ نبی اللہ ہوگا، نبی نہیں اللہ وہ ہوگا. نبی اللہ تو ہیں، ہاں لیکن مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں ہر مجدد نبی ہوتا ہے. نبی کا لقب حضرت مرزا صاحب کو دیا گیا، لیکن ہاں نبی کا مقام ہر مجدد کا ہے، یہ مرزا صاحب نے کہا. یہ دیکھیں مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں آیت استخلاف کے مطابق ہوں. ہاں یہ سنیں ذرا، یہ مرزا صاحب کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں میں سچ کہتا ہوں کہ خدا تعالیٰ اسی طرح زندہ ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں زندہ تھا، اور خدا تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقام پر پہنچانے کا وعدہ کیا تھا. کیا اب وہ ہمیں راستے میں ہی چھوڑ دے گا؟ مثال کے طور پر میں بیان کرتا ہوں کہ مثلاً ایک اندھے سے کسی نے وعدہ کیا کہ تمہیں مدراس یا کلکتہ تک پہنچا دیں گے، مگر جب وہ نصف راستہ میں پہنچا تو اس کو چھوڑ دیا. اب وہ نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا. کیا یہ انصاف ہے اور ظلم نہیں؟ ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا. سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو. میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں، اس واسطے موعود کہلاتا ہوں. یہ مرزا صاحب کہہ رہے ہیں میں سورہ نور کی آیت استخلاف کے مطابق آیا ہوں. ملفوظات جلد 5 صفحہ 666. مرزا صاحب اچھا. خود نہیں چوہان آیت صاحب، استخلاف کے مطابق سورہ نور کے مطابق تھے، اور اچھا نہیں حضرت ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے. ہاں جی ہاں جی. اچھا چوہان صاحب یہ بتائیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد اگر اب آپ مانتے ہیں کہ جنبہ صاحب مجدد آئے ہیں، ہاں خلیفہ ہیں، ہاں جی مجدد ہیں، ہاں جی. تو اس کے درمیان جو 130 سال ہے، تو اس میں ان کا آنا یا پھر ان کے وہ سلسلہ امت کے معاملات کا، یا ایک جو کہا گیا کہ ایک جماعت میں رہو، ایک جماعت بن کر کام کرو، ایک زمین پر نہیں ایک دیکھیں جماعت ہر مجدد جو پیروکاروں کی ہوتا ہے رہے ایک گی، جماعت تو بناتا یہ ہے. منقطع ہو گئی پھر وہ ہاں مسیح اللہ کے نہیں جانے کے تو بعد یہ یہ تو چیز اللہ پھر تعالیٰ کا انتظام ہے کہ ہر صدی پہ اس نے یہ رکھا ہے، پھر لوگ اس کو نہیں انکار کر دیتے ہیں، پھر اگلی صدی پہ نیا آ جاتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا نہیں انتظام ہے. جیسے پہلے آ رہے تھے، مطلب ہے کہ وہ امت کا جو ایک اتحاد ہے وہ نہیں ہے، ہاں ایک جماعت، ایک امام وہ نہیں ہے، تو وہ کیسے؟ امام تو وہی ہے نا تو جو پھر وہ کیا مطلب ہے؟ بغیر وہ امام کے جیسے امام جو امت پہلے ہوگا وہ تو ایک 1300 سال گزرے ہیں، ہاں آپ جی. چاہتے ہیں کہ اسی طرح بغیر امام کے بس صرف 100 نہیں سال بعد جو وہ اللہ آتے رہیں؟ تعالیٰ نے نظام بنایا ہے نا آپ اس پہ جنبہ ہم نے صاحب جو چلنا آئے ہے. ہیں تو اس میں امت آپ کی کے کیا مرزا اصلاح ہو بشیر گئی ہے؟ الدین محمود صاحب کے نظام پہ نہیں ہم نے چلنا. سنیں چلیں جنبہ صاحب کے نظام پہ آ جاتے ہیں. ہاں جی. اب 130 سال بعد آئے ہیں، صدی پہ آ گئے ہیں، ہاں تو جنبہ صاحب کے آنے سے اب اسلام کو کیا تقویت ملی ہے، یہ کیا خدمت ہو تو رہی ہے، مرزا یہ صاحب کوئی کے آنے امید سے ہے، کیا کیا ہے؟ تقویت ملی ہے؟ نہیں جماعت قائم ہوگی، یہ اسٹرگل ہو رہی ہے پوری دنیا میں، اس کا ایک درخت ہاں تو پودا وہ جماعت قائم ہرا انہوں نے بھرا بھی ہو کر رہا ہے لی ہے، نا. انہوں نے بھی تو جماعت قائم ایک کی ہے. پتہ چل رہا ہے کہ درخت بڑا ہوتا جا رہا ہے، پھل نہیں دینے کے درخت قریب بڑا آ نہیں گیا. ہو رہا، درخت رسوا ہاں، ہو رہا ہے، 200 درخت ملکوں میں بڑا چلا نہیں ہو گیا رہا. نا، یہ رسوا ہو ہاں گیا، 200 ہاں ملکوں میں چلا ہاں گیا. تو میں آپ کو بتاتا ہوں نا کہ مرزا آپ کے خلیفہ صاحب کیسے رسوا ہو رہے ہیں، کیسے آپ وہ خلافت کو ذلت و چھوڑیں، رسوائی ہر جگہ ان کو مل آپ رہی ہے. سنیں،
निदा देखिए ने चौहान आके साहब, कैसे उनकी आप जिल्लत देखो रुसवाई चौहान की है। साहब, आप फिर देखें, आपका दिमाग जब खराब होता है तो आप दूसरी तरफ चले जाते नहीं, हैं ना। आप भी इसी तरह की बातें कर आप रहे हैं। आप आप हजरत मिर्जा मसीह साहब की सलाम तक बातों को ठहरें, छोड़ के सुनो, आप नई मैं आपसे कहानियां क्वेश्चन सुनाना कर रहा चाहते हूँ, हैं। और देखें ना, आप जब क्वेश्चन आपको एक हुआ है तो आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई है उस बात से। नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं कहता हूँ मैं जो कह रहा हूँ मैं कहता मैं हूँ जो कह